الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب کائنات کی توفیق اور اس کے کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیات 59 اور 60 اور پھر انشاءاللہ 61 تک آج مطالعہ کریں گے۔ پچھلے جمعہ میں ایک بات میں نے عرض کی تھی جس کو وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک عیسائی، ایک یہودی اور ایک مسلمان۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا مطلقاً انکار کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ مکر اللہ کے تحت میں نے یہ بیان کر دیا تھا۔ دوسرا گروہ وہ عیسائیوں کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی تھے ان میں سے 12 حواری تھے جو آپ کے ساتھی بنے، مددگار بنے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا نبی اور رسول مان کر ان کے امتی بنے تھے۔ وہ اپنے دور کے سچے مسلمان اور دین حق پر تھے، اللہ کے نزدیک وہ بخشے ہوئے اور مغفور لکھے جائیں گے۔ لیکن عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ باطلہ جو آج تک چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تو ہیں لیکن آپ کے اندر شرک کرتے ہیں، اور آپ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اور توحید کی 3 قسموں کے وہ قائل ہیں جسے تثلیث یا ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا، حضرت مریم کو اللہ کا شریک، اور اللہ رب العالمین کو بھی، اس طرح 3 خداؤں کے وہ قائل ہیں۔ تو جس بھی عیسائی کے اندر یہ عقیدہ ہے وہ عیسائیت میں رہتے ہوئے مشرک بن گیا، وہ مشرک عیسائی کہلاتا ہے۔ اور شاید میں نے پچھلے جمعہ کو اس کی وضاحت نہیں کی تھی کہ آج کے دور میں اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے، ان کو نبی اللہ مانے، رسول اللہ مانے، اور ان کے اندر وہ شرک نہ کرے تو پھر بھی وہ کافر کہلائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور کا سچا نبی اور رسول مان کر حضور کی نبوت اور رسالت کا ماننا لازم ہے۔ اب شریعت محمدی کا زمانہ ہے، اور جو شخص اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تو سچا نبی اور رسول بھی مانے اور خود کو عیسائی کہلوائے اور ان کی شریعت پر چلتا رہے تو پھر بھی وہ دین حق پر شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ پچھلے دین اور عیسائیت اب منسوخ ہو چکی اور اسلام اب قیامت تک کے لیے دین آ چکا۔ اب اس لیے وہ عیسائی وہ کافر کہلائے گا جو حضور نبی رحمت کا انکار کرنے والا ہے، اسلام کا انکار کرنے والا ہے۔
اب آج جو ہماری آیت ہے وہ ہے 59۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح تخلیق کیا، بغیر ماں، بغیر باپ، بغیر نطفے کے، بغیر یہ تخلیقی مراحل کے اللہ نے انہیں ایک پتلا بنایا مٹی کا، اور اس میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور بندے بن کر دنیا میں ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بالکل اسی طرح ان کی تخلیق ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی مثال ایک جیسی ہے۔ آگے فرمایا خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکن، پھر فرمایا ہو جا، مٹی سے بنانے کے بعد فرمایا ہو جا، اور پھر وہ ہو گئے۔ حاضرین گرامی، یہاں یہ جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جو ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں کہ نجران کے رہنے والے عیسائیوں کا ایک وفد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے آپ سے سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اجل، بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے، وہ عیسائی آئے اور انہوں نے بات کی کہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسیٰ کو بندہ مانتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ مبارکہ تھے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا اجل، ہاں میں عیسیٰ کو اللہ کا بندہ بھی مانتا ہوں، انہ عبد اللہ، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ بھی ہیں، القاہ الی عذراء البتول، جو اللہ نے کنواری پاک مریم کو عطا کیا تھا۔ آپ نے 3 باتیں کی۔ عیسائیوں نے بھی پوچھا، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، سوال کہ یہ کرتے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا خدا مانتے ہیں یا نہیں، کہ ان کے اندر الوہیت کے قائل ہیں یا نہیں، وہ اللہ کا بیٹا ہے یعنی آپ کے نزدیک کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، میں ان کو اللہ کا بندہ بھی مانتا ہوں۔ پھر ان کی شان بیان کی، وہ رسول ہو، اور وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ نے انہیں شان رسالت بھی دی تھی، کتاب بھی دی تھی، اپنا مقرب بھی بنایا تھا، وہ کلمہ تو ہو، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کن۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے لیے فرمایا تھا کن، ان کے پیٹ کی طرف جبریل آئے اور انہوں نے کن کہا اللہ کی طرف سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمہ تو ہو، اور اس کا کلمہ ہے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، القاہ، جو عطا کیا تھا، ڈالا تھا، الی عذراء البتول، اللہ نے کنواری پاک مریم کو۔ جب یہ بات سنی عیسائیوں نے، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی شاید کچھ بیان کیا ہے، تو اس وقت عیسائیوں کا ایک سوال انہوں نے آگے سے کیا۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، تو اگر یہ بات ہے تو آپ نے کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اب یہ ایک اعتراض بھی تھا اور ایک طرح سے ان کا عقیدہ بھی تھا کہ آپ عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو کیا آپ نے ایسا کوئی اور بندہ دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور فرمایا لوگو، اے عیسائیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ویسے ہی ہے کمثل آدم، جیسے حضرت آدم علیہ السلام۔ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ غور کرو، سوچو، آدم علیہ السلام نہ باپ نہ ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، لیکن پھر بھی اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو ایک منہ توڑ جواب دیا
اور کہا کہ جس کا باپ نہیں اس کو تم ابن اللہ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تو جس کی ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، بن ماں بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ان کو تو تم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہو اور بندوں کا باپ مانتے ہو، تمام انسانیت کا باپ مانتے ہو، ان کے بارے میں اگر تم انسان ہونا اور اللہ کا بندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تو جو دو نہ ماں نہ باپ، ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو اگر وہ اللہ کے بندے ہیں تو جو باپ کے بغیر ہو، ماں تو ہے، تخلیق کا مرحلہ بھی گزرا ہے، وہ ابن اللہ کیسے ہو گئے؟ آپ یہ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، یہ اس آیت کا شان نزول تھا۔ اب جب انہوں نے یہ بات سنی اور جب وہ خاموش ہوئے اور ان کی سوال کا جواب بھرپور طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ یہ تو بات بڑی مختلف ہے۔ اللہ ہر طرح کی شان رکھتا ہے، وہ چاہے تو باپ کے ساتھ پیدا کر دے، چاہے تو باپ ہو تب بھی پیدا نہ کرے، وہ اپنی شان کو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ تخلیق کا مرحلہ شروع کرے، چاہے تو دونوں ہوں نہ کرے، یہ تو اس کی شان ہے، کسی کو باپ کے ساتھ، کسی کو بن باپ کے، کسی کو ماں باپ دونوں کے بغیر، اور کوئی ایسے بھی ہیں دونوں چیزیں موجود ہیں، ماں بھی ہے باپ بھی ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، یہ اس کی شان ہے۔ لوگوں اس بات کو سمجھو، خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر اسے کہا ہو جا، فیکون، بس اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ زندہ انسان بن گئے۔ آگے اللہ پاک یہ واضح فرماتے ہیں الحق من ربک، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، اب تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ ہوا یہ تھا، ہم یہ بات بڑی تفصیلات کے ساتھ سیکھ چکے کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس کو انہوں نے بنا لیا کہ یہ اللہ ہی کا حصہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے، اور وہ ایسے معجزات تھے جیسے آپ نے سنا کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے، وہ کوڑی کو برس والے کو شفا دے دیتے تھے، وہ غیب کا علم جانتے تھے۔ تو یہ ایسے معجزات تھے کہ جو اس دور میں بڑی عجیب و غریب بات تھی، حیران کن باتیں تھیں۔ اب ان دونوں باتوں کو ملائیں، آج کے دور میں بھی اگر کوئی اس طرح کی کرامات ظاہر کرے، بلکہ نہ بھی کرے تب بھی ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ خالی جھوٹ ہی بول دے، میں نے خواب میں یہ دیکھا، یا میری چھف، اور چھف بھی بڑی مشہور ہے آج کل، تو وہ جناب ہم اس کو کیا نہ کیا بنا لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ تو آپ حاضرین ذرا غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ذہن میں لائیں تو آپ کو بات پتہ چلے گی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام 50 ہزار بیمار سامنے کھڑا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھف کرتے، ان کی بیماری چلی جاتی، مادر زادندوں کو شفا مل جاتی، پورا جسم برس زدہ ہے، آپ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، قبر کے اندر مردہ ہزاروں سال سے دفن ہے، آپ کہتے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اور پھر شیطان ساتھ لگا ہوا ہے کہ آپ کو ذرا سی بات پر وسوسہ ڈال کر وہ راہ حق سے بھٹکا سکتا ہے، تھوڑی سی بات ہو وہ اس کو بتنگڑ بنا کر آپ کو آگے لگا لیتا ہے۔ تو حاضرین ذرا غور سے اس بات کو سمجھنی ہے کہ آج کے دور میں بھی اور قیامت میں تک بڑے بڑے لوگ آئیں گے، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے اور بڑے بڑے کرامات دکھانے والے بھی آئیں گے، اور بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ نے ان ساری باتوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات سے دیکھ کر جج کرنا ہے، کیا حقیقت یہ ہے، کیا راہ حق یہ ہے، کیا ایمان یہ ہے کہ یا ایمان اس سے ہٹ کر ہے۔ اب اللہ کا بندہ ہو کر، اللہ کا رسول ہو کر وہ معجزات دکھا رہے تھے اور مردے زندہ کر رہے تھے، غیب کا علم بتا رہے تھے، گھر میں تمہارے کیا پڑا ہوا ہے، آج کو تھوڑی سی یہ بات کر دے ہم کیا نہ کیا کر لیتے ہیں۔ تو اپنے عقیدوں کو پکا کریں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اس میں شک نہیں، اور ان کو میں نے اتنے بڑے بڑے معجزات عطا کیے ہیں، اس میں شک نہیں،
لیکن باوجود اس کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ نے انہیں یہ ساری شانیں دی۔ ان ساری شانوں کے باوجود وہ خدا نہیں، وہ ابن اللہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اب یہاں یہ اسی بات کو دہرایا گیا، الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بات واضح ہے، فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں تو شامل نہ ہونا۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں کہ جو بھی حق دنیا میں ظاہر ہوتا ہے یا جو بھی حق ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری باتیں، یہ معجزات، آپ کی شانیں، آپ کی پیدائش، آپ کی والدہ، یہ جتنی باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں، اب یہ اہل اسلام کے لیے بھی حق ہیں اور عیسائیوں کے لیے بھی حق ہے، یہ یہودیوں کے لیے بھی حق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح معلومات اور حقیقی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے صاحب معجزات نبی گزرے۔ اب اس کے علاوہ شک نہیں کرنا اور اس کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں رکھنا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد یہ دلائل تھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو قرآن نے دیے، اور ان عیسائی وفد کے ساتھ آقا علیہ السلام نے یہ سوال و جواب کیے، لیکن باوجود اس کے عیسائیوں نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور اسلام کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ جو عیسائی تھے وہ مولوی تھے، عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، اپنے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے لیڈر تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب احقاق حق ہو گیا، دلائل ہو گئے، معجزات ہو گئے، ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ پھر بھی منکر ہی رہے۔ میں نے یہ بات بھی پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ حق سامنے ہوتا ہے، حق چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور دلائل بھی سامنے آ جاتے ہیں، مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں اور علم بھی مل جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بندہ حق ہے، یہ مسلک حق ہے، یہ طریقہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود تسلیم نہیں کرتے۔ یہ انسانوں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہوگا ایسے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اب اس سے اگلا طریقہ نکالا گیا کہ اگر دلائل سے تم تسلیم نہیں کرتے، اسلام کی طرف سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم دلائل سے تسلیم نہیں کرتے اور یہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے اور اسلام کو تم دین حق نہیں مانتے، حضور نبی رحمت کو آپ سچا رسول نہیں مانتے، تو پھر اگلا ایک کام کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 61 اور یہ آیت مباہلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، حجت کرے، اس کے بعد کہ علم آ چکا، اللہ نے حقیقی علم دے دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ، عیسیٰ اللہ کے رسول، عیسیٰ اللہ کا کلمہ، عیسیٰ صاحب معجزات نبی ہونے کے باوجود خدا نہیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں اور وہ عیسیٰ کو ابن اللہ مانے، خدائی میں شریک کریں، فَقُلْ، پھر ان کے لیے ایک نیا طریقہ ہے، پھر انہیں اعلان کر دیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہیں چیلنج کر دیں مباہلے کا۔ اب دلائل ختم ہیں، اب دلائل نہیں دیے جا رہے، اب مباہلہ ہو رہا ہے۔ اور مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ اب دونوں فریقین جمع ہو رہے ہیں اور بلایا جا رہا ہے، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں۔ قل، آپ انہیں کہہ دیں، تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ بھائی ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بھی بلاتے ہیں، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، تمہاری عورتوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسنا، ہم اپنی جانوں کو بھی بلاتے ہیں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں کو بھی بلاتے ہیں، ثم نبتہل، اس کے بعد پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ کی لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ حاضرین، یہ اللہ پاک نے اگلا طریقہ سکھا دیا کہ جب عیسائیوں نے دلائل کا انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے خدا ہونے کا عقیدہ ہی رکھا اور تسلیم نہ کیا آقا علیہ السلام کی ذات کو، دین حق کو، پھر حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ایسے کریں، انہیں کہیں چلو بھائی تم بھی آ جاؤ، اپنی فیملیز کو بلا لو، بیٹوں کو بلاؤ، اپنی بیویوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بیویوں کو بلاتے ہیں،
اور سامنے کھڑے ہو کر دونوں یہ بد دعا کرتے ہیں۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان یہ دعا کرے، اللہ اگر میں غلط ہوں، یہ سچا ہے تو میرے اوپر لعنت کر، مجھے تباہ کر دے، اور اگر یہ جھوٹا ہے اور میں حق پہ ہوں، اسے تباہ کر دے۔ بد دعا کرنا مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ تباہی کی بد دعا کرنا، کہ آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اپنی فیملی کو بلا لیتے ہیں اور پھر بد دعا کرتے ہیں۔ جو حق پہ ہوا اللہ پاک اس کو بچا لے گا، اور جو باطل ہوا، غلط ہوا، اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت عیسائی خاموش ہو گئے۔ وہ جتنا وفد تھا، بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے سیانے تھے، اور سیانوں کا طریقہ دیکھیں، کمیٹی بنا دیتے ہیں معاملے کو۔ جو کام نہ کرنا ہو، ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، اس کی کمیٹی بنا دیں۔ آج ہم نے کام کرنا ہے اور اس کے لیے کمیٹی بھی بنانی ہے، میں اعلان کرتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ان ماننے والوں کو نے کہا، جی جناب ہمیں آپ ایک دن دیں، ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم مباہلہ کریں یا نہ کریں، یہ بد دعا والا پروگرام، مباہلے والا پروگرام ہو یا نہ ہو، آپ ہمیں ایک دن دے دیں۔ تو جب وہ اگلے دن واپس آئے تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی، تو مشاورت میں ان کا جو سب سے بڑا عیسائی پوپ تھا، پادری تھا، اس نے انہیں بتایا، آپس میں گفتگو ہوئی، اس نے انہیں کہا کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ محمد سچے رسول ہیں؟ وہ سب بول پڑے، سچے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ کیا تم نے ان کے اندر سچی رسالت کی ساری نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں؟ اس نے کہا بالکل دیکھ لی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہاں، اب ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اگر تم اپنی عیسائیت قائم رکھنا چاہتے ہو، اپنا نام قائم رکھنا چاہتے ہو، حاضرین اب بات کھل گئی ہے، قرآن کا نور لیجئے، مسئلہ حق اور باطل کا نہیں ہوتا، مسئلہ میرا اور تیرا نہیں ہوتا، مسئلہ نام کا ہوتا ہے۔ میرا نام بڑا ہو، میری عزت زیادہ ہو، میری شہرت زیادہ ہو، میں اس کے پیچھے چلا، میری عزت کم ہو جائے گی، میرا نام کم ہو جائے گا۔ کہانی یہ ہوتی ہے، اندر سے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مانتا بندہ کیوں نہیں کہ اگر اس کو مان لیا تو میری شان میں کمی آ جائے گی۔ تو یہاں بھی یہی مسئلہ تھا، عیسائیوں نے میٹنگ کی آپس میں، اور انہوں نے کہا ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو اس نے پھر مشورہ دیا، پھر بات یہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، تم جاؤ اور جا کر ان کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر کے ان کو جزیہ، ٹیکس دینا، جرمانہ دینا قبول کر لو۔ وہ عیسائی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ مباہلہ کیا اور ہم اپنے بچے بیوی لے کر آئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بدعا کی، تو حق پر تو یہی ہیں، سچے بھی یہی ہیں، تو یقیناً لعنت ہمارے اوپر آئے گی، تباہی ہوگی۔ وہ آ کے عرض کرنے لگے، اے ابوالقاسم ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، بس ہم آپ کو جرمانہ دے کر، جزیہ دے کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا یہ عذر قبول کیا، لیکن وہ منظر بڑا خاص ہے۔ اور بعض جو مفسرین ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں کا محبت کا تعلق نہیں، آپ ان کی تفسیرات دیکھیں، وہ اس بات کو یہاں تک کر کے گول کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جو اہل محبت ہیں، جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، وہ اس کا پورا نقشہ سامنے لاتے ہیں کہ جب وہ عیسائی وفد حضور کی بارگاہ میں اگلے دن واپس آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں حضرت حسین کو پکڑا ہوا تھا، اور حسن آپ کے ساتھ چل رہے تھے، امام علی اور حضرت سیدہ فاطمہ آپ کے پیچھے آ رہی تھیں، اور آپ ان کو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بچوں، کہ جب میں دعا کروں اور جب میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں تو تم نے آمین کہنا۔ جب ان عیسائیوں نے یہ منظر دیکھا اور وہ نورانی اور ایمانی اور اللہ رب العالمین کے خاص مقرب ترین اہل بیت کے افراد دیکھے، تو اس وقت بھی عیسائی آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے کہ عیسائیوں ابھی بھی وقت ہے، یہ جو نورانی چہرے ہیں، ان کا بڑا بولا، یہ جو نورانی چہرے ہیں، اگر انہوں نے تمہارے خلاف بددعا کر دی اور انہوں نے کہہ دیا آمین،
تو تم عیسائیوں میں سے کوئی ایک عیسائی بھی نہیں بچے گا۔ اسی وقت انہوں نے توبہ کی اور جزیہ دینا منظور کر لیا اور مبالغہ کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مبالغہ کرتے اور اس طرح کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا جاتا اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کے عرصہ میں کل عالم عیسائیت وہ ختم ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا۔ حاضرین گرامی، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے اور اسی پہ بات ختم کرنی ہے۔ مباہلہ ہوا تھا، اس بات پر ہونے کا اعلان ہوا تھا کہ حق پر جو ہے وہ بچ جائے اور باطل تباہ ہو جائے۔ یہ آج کے دور تک بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب اور غلام احمد قادیانی کا یہ بھی واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے، وقت نہیں ہے اس کو کرنے کا۔ تو مباہلہ کب کیا جا سکتا ہے؟ ذرا یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ مباہلہ یہ نہیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی اللہ رسول کو ماننے والے، میں بھی ماننے والا، تو آپ کا کسی چھوٹے سے مسئلے پر موقف اور ہو، میرا اور ہو، تو ہم شروع کر دیں چلو جی مباہلہ کرتے۔ نہیں، جو چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جنہیں فروعی مسائل کہتے ہیں، اس پر مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مباہلہ اصول پہ کیا جا سکتا ہے، دین پر کیا جا سکتا ہے، بنیادی مسائل پر کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی مخالفت میں اگر عالم کفر ہے اس کے مقابلے میں کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مباہلہ نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور یہ اصول ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان ھذا لھو القصص الحق، لوگوں ذہن میں رکھنا، ان بے شک ھذا، یہ جو باتیں ہیں، لھو القصص الحق، یہ سچے قصے ہیں، یہ سچائی کا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور کوئی بھی ہستی ما سوا اللہ، کوئی بھی معبودیت کی شان نہیں رکھتی۔ معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، شان توحید اللہ رکھتا ہے، اور خدا ہی تمہارا معبود ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پر اس کے باوجود بعض لوگ منہ پھیر سکتے ہیں، پر اس کے باوجود اگر وہ منہ پھیر لیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ جاننے والا ہے کہ فسادی کون ہے۔ یعنی اس بات کا اگر میں خلاصہ بناؤں تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور عیسائیت اور اسلام کا تقابل کر کے دلائل بیان کر کے فرمایا کہ اب حق ظاہر ہو چکا، شک نہیں کرنا عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، اب تم اس حق کو قبول کر لو۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق قبول نہیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ابن، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے رہیں گے، اور یہ ان کے اندر شرک موجود رہے گا۔ لیکن قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ پیغام توحید دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ غالب ہے، اللہ حکیم ہے۔ اور اس کے باوجود کچھ لوگ اتنے حق ظاہر ہونے کے باوجود، دلائل کے باوجود، معجزات کے باوجود، حق کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حق کو قبول نہیں کریں گے۔ بس اللہ پاک کو پتہ ہے کہ مفسد کون ہے اور شرارتی کون ہے اور فسادی کون ہے اور ناحق کون ہے اور کون ہدایت پر نہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، اور پھر اللہ اپنی حکمت کے تحت ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا پاک ہمیں قرآن کا نور عطا فرما اور عقیدہ صحیحہ پر ہمیں قائم و دائم فرما۔